آج دیکھتے ہیں دنیا میں گھڑیاں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے اختیار میں ہے، کبھی کوئی آگے کر دی کبھی کوئی پیچھے کر دی، لیکن جو وقت اقتربت الساعہ، ساعہ وہ وقت، وہ لمحہ قریب ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اب وہ دن کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، روایات کے تذکرے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بعض روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو یہاں پر یوم الدین، مالک یوم الدین، تو یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ وہ دن جس میں جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، کون جزا کا مستحق ہے، کون سزا کا مستحق ہے، کون ثواب کا حق رکھتا ہے، کون عذاب کا حق رکھتا ہے، کس نے اچھائیاں کی اسے ان کا بدلہ اچھائیوں میں ملے گا، اگر کسی نے یہاں برائیاں کی تو اس کا بدلہ اسے برائیوں میں ملے گا۔ اللہ وہ ہے کہ جو کائنات کو پالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح سے اس دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ کریم پروردگار یہ چاہتا ہے، وہ کریم رب، وہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح سے یہ بندہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو، وہ نعمتیں کہ جو فانی نہیں ہیں، یہ نعمتیں فانی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس لیے کہ یہ خود دنیا فانی ہے، جہان جہان باقی ہے، ابھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے کہ جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ بہشت والے ہیں جنہیں اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے، جنت والے، جنت کے حقدار یا جنت کے مکین جو وہاں جنت میں رہیں گے، اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اپنے نیک اعمال کے صلے میں۔ یا اصحاب النار، جہنم والے جو جہنم کا حق رکھتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو اب یہاں پر ہمیشگی کا تصور اس کے لیے ہے، قیامت کے لیے۔ تو اب یہاں پر مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، جو یوم الدین کا مالک ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور یہاں پر مالک کا معنی حاکم، لفظ مالک، ملک اور ملک، ان دو میم پر پیش یا میم کے نیچے زیر، ان دو سے بنا ہے۔ اگر ہم مالک کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ملکیت سے، یعنی میم کے نیچے زیر لگا دیں گے تو ملکیت سے مالک بنتا ہے۔ لیکن جب میم پر پیش ہوگا ملک، عربی زبان میں ملک کہتے ہیں، ہمارے اردو میں ملک علاقے کو کہتے ہیں، ایک علاقہ جس کا نام ہم نے رکھ دیا پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق، برطانیہ، یہ ایک مخصوص خطے کا جو احاطہ مخصوص ہے، ایک دائرہ ہے، بس نقشے جیسے بنے ہوئے ہیں دنیا کے، انہیں آپ دیکھیں تو لکیروں کے اندر جو کچھ آتا ہے کہتے ہیں اس کا نام یہ ملک ہے۔ اب اس کو ہم ملک کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ملک کا معنی ہے اختیار و اقتدار، ملک، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں پر لفظ ملک استعمال ہوا ہے، یعنی اس دن کس کا اختیار ہوگا، کس کا اقتدار ہوگا، کون حاکم ہوگا، للہ الواحد القہار، اس دن حاکمیت، اس دن اختیار کامل، اس دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو ایک ہے، یکتا ہے۔ اب یہاں پر مالک، ملک سے، میم کے نیچے زیر سے، جس کا معنی ہے ملکیت، مالک ہونا،
اور ملک میم پر پیش سے اس کا معنی ہے بادشاہی، اختیار، اقتدار، قدرت، حاکمیت۔ اب اللہ جو ہے وہ یقیناً دونوں طرح سے وہ اس زمانے کا، اس دن کا مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی علمی یا ادبی جہت ایسی ہے، ایک ایسا فرق ہے یعنی کہ جس کی طرف توجہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی ذات تو مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، لیکن عام استعمال میں زمانے کے حاکم کا تصور آتا ہے، زمانے کے مالک کا تصور نہیں آتا۔ اللہ جو ہے وہ حاکم بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس لیے مالک یوم الدین کو بعض قاریوں نے ملک یوم الدین پڑھا ہے، چونکہ لفظ ملک میم پر پیش کے ساتھ جب ہم حاکم کا معنی، بادشاہ کا معنی کریں گے تو ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ، بادشاہ۔ اب وہ ملک ملک یوم الدین جو قیامت کے دن کا حاکم ہے، اور یہ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہے، یقیناً اس کی ملکیت تو ہے، لیکن زمانے پر ملکیت لفظ استعمال نہیں ہوتا، حاکمیت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ فلاں ملک العصر فلانی، فلاں شخص جو ہے وہ فلاں زمانے کا ملک ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ کبھی کوئی نہیں کہتا مالک العصر الفلانی، فلاں زمانے کا مالک، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری نسبت سے ہم چونکہ زمانے کے مالک نہیں ہیں، ملکیت اور مالکیت کے لفظ استعمال کرنے میں یہی فرق ہے، استعمالی فرق ہے اس کا، کہ زمانے کے حوالے سے جس ملکیت کا تصور آتا ہے وہ مالکیت اس ملکیت سے نہیں بلکہ وہ ملک سے، یعنی حاکمیت سے، اقتدار سے، اختیار سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، اللہ کی نسبت سے یہ دونوں لفظ درست ہیں۔ اگر اسے ہم ملک یوم الدین پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ اس زمانے کا بادشاہ حاکم ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی پڑھیں تو حرج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس زمانے کا، اس دن کا، اس وقت کا مالک بھی ہے، جسے ہم اپنی اردو زبان میں مالک کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں 4 صفات یا 4 صفاتی نام ذکر کر کے حمد کو اسی اپنے سے مخصوص کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،